بتائیں کہ یہ سرحدیں بند کرنے کا بھی ایک آپشن ہے، اور بہت دلچسپ بات کی ہے شفیع صاحب نے کہ پروٹیسٹ کے لیے تو نہیں چاہیے ہوتی نا، این او سی جلسے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے، جب احتجاج کرنا ہے تو پھر آپ نے اجازت نامہ تو تھوڑی لینا ہے۔ آپ تو جب احتجاج کریں گے تو آپ نے تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ حکومت کو گھٹنوں کے اوپر لے کر آنا ہے۔ اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ان کا جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہوگا، وہ چارٹر آف ڈیمانڈز حکومت کے سامنے رکھیں گے کہ بھائی یہ نمبر ہم لے کر آ چکے ہیں، اب بات چیت کرنی ہے تو نہیں تو جناب ہمارے طالبات ماننے، ادروائز جناب ہم چڑھائی کریں گے اسلام آباد کے اوپر۔ یہ اگر آپ یعنی سڑک کو گرم کر سکیں تو اگر آپ ایک اتنا بڑا نمبر باہر یعنی پل آؤٹ کرنے کی آپ کی میں صلاحیت ہو تو تب تو آپ حکومت کو گھٹنوں پر لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ماضی کی ہم روایت دیکھیں، جو فائنل کال تھی یا اس سے پہلے 26 نومبر کا، اس کے بعد جو 26 نومبر کی کال تھی تو پتلی گلی پکڑ کے بھاگے ہیں۔ اس کے بعد اپنا 1000 1500 800 اس طرح جو ہر بار تقریباً اپنا کارکن گرفتار کروایا، پھر کسی نے ان کو نہ کوئی لیگل ایڈ دی، نہ کسی نے ان کو جو ہے آپ کو 4 پیسے پکڑائے، ایک وقت کی روٹی تک نہیں جو ہے پہنچائی، نہ مڑ کے پوچھا زندہ ہیں مر گئے ہیں کس حال میں ہیں۔ تو یہ آپ تنقید پی ٹی آئی کی قیادت پر کر رہے ہیں کہ جن کارکنان کو لائے تھے 26 نومبر کو ان کو انہوں نے پلٹ کر دیکھیں، جب آپ کارکن کو لے کر آتے ہیں تو کارکن ظاہری بات ہے کوئی مطلب کوئی ریسٹوکریٹ تھوڑی ہوتا ہے، کوئی امیر تھوڑی ہوتا ہے، اس کو یعنی آپ کو لیگل ایڈ تو کم از کم پرووائڈ کرنی چاہیے نا۔ آپ ان کو وکیل تو مہیا کریں، ان کے مقدمات ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں بخشی خانے میں ان کو بند کر دیتے ہیں، بخشی خانے میں جا کر لوگوں کی باتیں سنیں، جس طرح وہ ان کو جب پریزن وین سے نکالا جاتا ہے ان کی گفتگو تو سنیں نا کبھی آپ۔ پرسوں مجھے بتا رہے تھے فواد چودھری صاحب کہ میں گرفتار ہوا ہوں، کسی ایک بندے نے مڑ کے پوچھا تک نہیں ہے۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں نہ صرف مجھے، فواد چودھری صاحب کے خلاف تو ویسے شفیع صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ وہ تو پارٹی میں نہیں ہے۔ دیکھیں، جہاں تک فواد صاحب کی آپ نے بات کی تو فواد صاحب جب جیل سے نکلے ہیں تو انہوں نے پریس کانفرنس کی، ویڈیو کانفرنس کی، پارٹی چھوڑی اور آئی پی پی میں شامل ہوئے۔ ایک بندہ جو پارٹی چھوڑ کے سخت وقت میں چلا گیا ہے تو اس کا پوچھنا تو نہیں بنتا میرے خیال میں۔ نہیں، شفیع جان صاحب وہ بات کر رہے تھے جب وہ گرفتار تھے اس ٹائم کے اوپر کوئی نہیں آیا، وہ باہر نکلے اس کے بعد انہوں نے پارٹی چھوڑی نا، جب وہ گرفتار ہوئے تب بھی کسی نے پیچھے نہیں پوچھا۔ اچھا بس یہ تو بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن شیر افضل مربت صاحب جو ہیں وہ کھڑے رہے تھے میدان کے اندر، اور شیر افضل مربت صاحب کا یعنی پارٹی کو ریوائیو کرنے میں اگر کسی بندے کا کوئی رول تھا تو وہ شیر افضل مربت تھا، جو کہ دلیری کے ساتھ پولیس کی گرفتاری کا ڈر موجود ہوتا تھا، اس کے باوجود یہ بندہ ملک کے طول و عرض میں گیا۔ لیکن شیر افضل مربت کی کون سی قدر کر دی آپ نے؟ اب شیر افضل مربت صاحب کیونکہ کراؤڈ پلر ہو گئے تھے تو انسیکیور ہو گئے ان سے شبلی فراز صاحب، انسیکیور ہو گئے ان سے سلمان اکرم راجہ صاحب، انسیکیور یہاں تک کہ جناب بانی پی ٹی آئی بھی انسیکیور ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کراؤڈ پلر کدھر سے آ گیا، ایک دفعہ نکالا، دوسری دفعہ نکالا، تیسری دفعہ نکالا۔ اب پھر شیر افضل مربت صاحب نے کہا کہ جناب میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، سڑک چھوڑ سکتا ہوں، واپس میں نے پی ٹی آئی میں نہیں جانا۔ بشیر میمن صاحب نے نا، انہوں نے بھی بڑی قربانی دی اپنی پارٹی کے لیے، اس ٹائم تو پارٹی میں نہیں تھے لیکن تحریک انصاف کی وجہ سے کم از کم 40-50 کروڑ روپے کا نقصان برداشت کیا بشیر میمن صاحب نے۔ بشیر میمن صاحب کی ملوں کے اوپر ریڈ ہوتے تھے، پنجاب فوڈ اتھارٹی جاتی تھی، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ یہ پی ٹی آئی دور کی آپ بات بتا رہے ہیں۔ چلے حسن صاحب بھائی، آج کل حسن صاحب آپ نے پی ٹی آئی کارکنان کے لیے بھی آواز اٹھا دی، شیر افضل مربت صاحب کے بھی حق میں آواز اٹھا دی، بشیر میمن کے لیے بھی آواز اٹھا دی۔ ابھی شفیع جان صاحب آپ سے کہیں گے خان صاحب کے لیے بھی تو کوئی آواز اٹھائیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک 14 سال کی سزا ہوگی، دوسری 17 سال کی سزا ہوگی، اور یہ بیوقوف لوگ ابھی بھی کہتے ہیں وہ سسٹم کا باپ ہے۔ اور بھائی ان کی رہائی کے لیے کچھ کرو۔ اڈیالہ کے بعد انہوں نے کہا آپ سے خان صاحب انسیکیور ہو گئے، پوری پی ٹی آئی آپ سے انسیکیور ہو گئی، 3 مرتبہ آپ کو پی ٹی آئی سے نکالا اور آپ کے لائلٹی کا انہوں نے اس طرح سے آپ کو صلہ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، خان کے لیے اور ایک کاس کے لیے جنگ لڑی 9 مئی کے بعد بڑا مشکل ٹائم تھا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ انتہائی ناانصافی کی خان صاحب نے کی، پارٹی نے کی، کیونکہ نہ کوئی قصور ہے، نہ کوئی بڑا بیوقت کیا، بے توقیر کیا، بار بار کیا۔ اب میری بس ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اب دیکھیں نا، ایک کام میں کرتا تھا احتجاج کا، اور جدھر بھی گیا، ابھی انہوں نے چیف منسٹر صاحب کے لیے کوارٹ میں جلسہ کیا شفیع جان نے، تو شفیع جان جو ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہیں کہ جو جلسہ 9 مئی کے بعد میرے لیے انہوں نے کیا تھا وہ بڑا تھا یا یہ بڑا تھا؟ جدھر جاتا تھا لاکھوں لوگ نکل آتے تھے۔ وہ جلسے بھی عمران خان کے تھے اور یہ جلسے بھی عمران خان کے ہیں۔ جی شیر افضل صاحب، نہیں، میں بالکل عمران خان کے لیے لوگ نکلتے تھے، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بڑے برے وقت تھے، نہ کی پی میں آپ کی حکومت تھی، نہ کوئی وزیر اعلیٰ تھا، نہ وزیر تھے، تب ہم سب بھاگ رہے تھے، چپ رہے تھے، اور اس قسم پرسی کے حالات میں جو جلسے اس وقت ہم نے کیے وہ آج کے جلسوں سے بہت بڑے ہوا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خان
خان کی وجہ سے اور جو طریقہ جس طریقے سے لوگوں کو ہم نکالا کرتے تھے، لوگوں نے بڑی ہمت دکھائی، یہ ہضم نہیں ہوئی لوگوں سے. کہ اگر سہیل آفریدی صاحب اس مرتبہ کوئی قافلہ لے کر نکلتے ہیں، آپ ساتھ دیں گے ان کا؟ اب آپ کے پاس کلیئر کٹ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس طرف ہیں سر. دیکھیں، میں سہیل آفریدی صاحب کا احترام کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردیاں ہیں، لیکن میں نکلنے کا، اور اب 3 دفعہ استعمال ہو چکا ہوں، 4تھی دفعہ نکالے جانے کے لیے میں قطعاً استعمال نہیں ہوں گا جب تک خان صاحب سے میری بات نہیں ہوتی ہے اور مجھے بتایا نہیں جاتا کہ یہ 1.5 سال مجھے گالیاں کیوں پڑوائی گئی، مجھے 3 دفعہ نکالا. اچھا، بڑا آپ نے سخت تقاضا کر دیا ہے. رائٹ اوکے ناظرین. ابھی شفیع جان نے ایک بات کی کہ جی تحریک کا اعلان جو ہے وہ اچکزئی صاحب کریں گے. آج شیخ خان نے میسج دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کریں گے. یہ کام نوجوانوں کا ہے، یہ کام جو ہے آپ اور سہیل آفریدی جو ہے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں. وہ کہتے ہیں مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مروت صاحب شفیع صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، محمود اچکزئی صاحب کو نہیں ذمہ دینا چاہیے تھا، یہ کام تو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا ہے. بٹ مروت صاحب پلیز الاؤ می مکمل کر لیں. جی مروت صاحب مکمل کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ ذمہ داری کبھی محمود خان اچکزئی کو دی ہی نہیں ہے، یہ تو سب مل کے اس پہ توپ رہے ہیں. کبھی کسی نے مروت صاحب ایک میں بات آپ سے عرض کروں، ابھی شفیع صاحب کے پاس میں جاؤں گی نا یہ مدعا لے کے، تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ جو صرف تاریخ کا فیصلہ محمود اچکزئی کریں گے، لیکن جو موومنٹ ہے نا اس کا اعلان کر دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے. تاریخ کا فیصلہ کیا ہونا ہے؟ تاریخ تو آلریڈی 24 نومبر کو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے اسلام آباد، پھر کیوں نہیں آئے؟ اور یہ تاریخ علی امین خان کے دور میں کبھی اچکزئی صاحب دیا کرتے تھے، وہ وزیر اعلیٰ ہی دیا کرتے تھے، وزیر اعلیٰ لیڈ کیا کرتے تھے. سہیل آفریدی نوجوان ہیں، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، اور وہ واحد دیکھیں، آپ امیجن کریں اچکزئی صاحب کے پیچھے زیادہ لوگ نکلیں گے یا سہیل آفریدی صاحب کے پیچھے زیادہ لوگ نکلیں گے؟ یہ اور تاریخ اچکزئی صاحب نے پارلیمانی پارٹی میں کہا، اچکزئی صاحب نے تو اس دن پارلیمانی پارٹی میں کہا کہ میں تو جیل جاؤں گا، خان سے ملوں گا، جب تک میں خان سے نہیں ملوں گا میں کوئی تاریخ نہیں دے سکتا ہوں. تو اگر 8 ماہ تک ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی ہے تو یہ تو بیسیکلی یہ گیم سمیع اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے حسن سردار والا قصہ ہے.